نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ ترتیب تلاوت میں دوسری سورت ہے اور ترتیب نزول میں 87 نمبر پر ہے۔ اس کا نمبر مدینہ المنورہ میں نازل ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں گزارے اور نبوت کے 13ویں سال میں ہجرت فرمائی اور مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کا نازل ہونے کا نمبر 87 ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں، پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے کے پہلے پاؤں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے اندر 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ دراصل باقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے۔ اس سورت میں گائے کا ایک واقعہ ہے جو تفصیل سے جس کو ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں۔ اس گائے کے واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں صحیح مسلم میں 1860 نمبر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ بظاہر تو بڑی عجیب بات محسوس ہو رہی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب؟ گھر میں نماز نفل ادا کیا کرو، سنتیں گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں ادا کیا کرو اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ یہ مفہوم ہے اس کا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، گھر میں نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان وہاں نہیں رہ سکتا، شیطان وہاں نہیں رہ سکتا، بھاگ جاتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں مصباح القرآن میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کو دو طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، اور ان علامات سے مراد وہ علامتیں ہیں جو آپ نے معلم القرآن میں پڑھی ہیں. الف لام میم. الف لام میم کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، اس کا معنی عام طور پر وہی لفظ دوبارہ لکھا ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ. اس کا معنی مفہوم اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں. دراصل یہ الفاظ حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات قطع سے نکلا ہے، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، اور مقطع جسے کاٹا گیا ہو. کیونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ کا خیال ہے کہ یہ راز الہی ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کے ترجمہ میں اللہ اعلم بمرادہ کے الفاظ موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال حروف مقطعات ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. الف لام میم. اس کے بعد ہے ذالکا. ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ. ذالکا تلکا اولائکا. معلم القرآن سبق نمبر 7. ذالکا تلکا اولائکا تینوں بعید اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کا ترجمہ وہ اس ان کیا جاتا ہے. ضرورتاً کبھی ترجمہ یہ بھی یہ اس ان بھی کر دیا جاتا ہے. دراصل ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ ضرورتاً یہ اس ترجمہ ہو جاتا ہے. حقیقت میں غائب کا ہے تو حاضر کا کیسے ہو جاتا ہے؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ ایک انداز گفتگو ہے کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے. مثال کے طور پر ہم اپنے کسی دوست کو تحفہ دینے جا رہے ہیں. تحفہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے پکڑا رہے ہیں، وہ تھام رہا ہے، پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ساتھ بول رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو صرف آپ کو دے رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے. اب چیز حاضر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لینے والا بھی موجود ہے، تو حاضر چیز کو غائب کیوں بنا دیا؟ یہ وہ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں؟ اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے. حاضر کو غائب کر دینے سے، غائب کو حاضر کر دینے سے، قریب کو دور اور دور والے کو قریب کر دینے سے چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ انداز گفتگو ہے. اس لیے آپ کو قرآن مجید کے تراجم میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، کہیں ملے گا اس کا ترجمہ ذالکا کا وہ، کہیں لکھا ہوگا یہ، اور کہیں لکھا ہوگا یہ وہ، اور کہیں لکھا ہوگا یہ اور بریکٹ میں وہ. تو یہ سارے ترجمے درست ہیں. اگر کوئی وہ لکھتا ہے تو لفظی ترجمہ لکھ رہا ہے، اور اگر کوئی یہ لکھتا ہے تو وہ مفہومی ترجمہ لکھ رہا ہے، اور اگر کوئی دونوں لکھ رہا ہے تو وہ بھی درست لکھ رہا ہے. چونکہ یہ انداز گفتگو ہے، اس سے بات کی اہمیت بڑھتی ہے. ذالکا یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب. ذالک الکتاب اگر اس کو اشارہ بعید کے ساتھ وہ کتاب مراد لی جائے تو مکمل کتاب چونکہ اللہ کے ہاں محفوظ تھی اور لوح محفوظ میں
اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، تو ذالک الکتاب سے مراد مکمل کتاب جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے وہ مراد ہے، اس لیے بھی اشارہ بعید استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ انداز گفتگو ہے کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ تو لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر، تو کیا ہوتا ہے؟ پوری جنس کی نفی کا مفہوم۔ کیا مطلب؟ شک شبہ کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، تو ثابت کیا ہوگا کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ سمجھ آئی بچوں؟ تو لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے جو ہے قرآن مجید میں اس کے متعلق اور بھی مثالیں ہیں۔ لا الہ الا انا فاتقون، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے مجھ سے ہی ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کافروں سے کہا گیا ہے۔ تو لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی شک اور شبہ کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ ریبہ کے بعد جیم سلے اور 3 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے، اور اس کے بعد فی ہے کے آخر میں بھی جیم کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یہ 3 نقطے جہاں بھی ہوں گے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے باہر خالی جگہ پر لکھا ہوگا معانقہ۔ کیا لکھا ہوگا؟ معانقہ۔ معانقہ کیا چیز ہے؟ معانقہ عنق سے ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں، اور معانقہ گردن ملانا۔ کیا مطلب؟ کہ ان 3 نقطوں کے درمیان میں وہ ایک لفظ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، یا پورا جملہ ہے، وہ دونوں طرف گردن ملا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ 2 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو فی ہے کا ترجمہ ذالک الکتاب لا ریبہ کے ساتھ ملا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو فی ہے کا ترجمہ ھدی للمتقین کے ساتھ ملا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اب پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے پیچھے کے ساتھ۔ ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں۔ اب اگر فی ہے کو آگے ملائیں تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر ترجمہ یوں ہوگا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین تمام پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے تمام پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدن ہدایت سے نکلا، اور للمتقین جو ہے اس کے شروع میں لامز لی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ عام طور پر تو کے لیے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات کا کی کے کو بھی ہو جاتا ہے۔ ہدن للمتقین۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے وہاں پر ذکر ہوا ہے ہدن للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں آ گیا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ ہدن للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں آ گیا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام لوگ اس سے محروم ہیں، یہی مطلب ہوگا نا۔ آئیے اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دکاندار جب دکان بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دکان میں سودا سلف ضروریات زندگی ہر قسم کی رکھتا ہے، تو وہ خاص لوگوں کے لیے رکھتا ہے؟ نہیں،
سب کے لیے ہوتی ہیں. دکان میں چیزیں برائے فروخت سب کے لیے ہوتی ہیں. چھوٹا آئے بڑا آئے، امیر آئے غریب آئے، فقیر بھی آئے، سب کے لیے ہے. لیکن ہر ایک کو دیتا نہیں ہے. کسے دیتا ہے؟ جو پیسے دے گا. تو ہدایت حاصل کرنے کی جو کرنسی ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری، ایمانداری، ایمان، اسلام. یہ کرنسی ہے ہدایت کو حاصل کرنے کی. ہدی للناس، قرآن مجید تمام کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن نصیب اسے ہوتی ہے، ملتی اسے ہے جس کے پاس تقوی ہوگا. پیارے بچوں، بات سمجھ آ گئی؟ جی آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس میں، اور اگر فی ہے کو آگے ملائیں، فی ہی ہدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے تمام پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ پرہیزگاروں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 3 سے سٹارٹ فرما رہے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، الذین آپ جانتے ہیں یہ جمع مذکر کی علامت ہے. یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. اور یہ لفظ اگر یؤمنون کی بجائے تؤمنون ہوتا تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب ایمان لاتے ہو. الذین یؤمنون، وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر. با کے معنی معلم القرآن سبق نمبر 14. با کا معنی سے ساتھ، پر کا کی کے کو بوجہ بدلے میں وغیرہ کیا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کا کیا معنی؟ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو ظاہر نہ ہوں، یعنی انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہوں، جیسے ذات باری تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس کی اور مخلوقات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں. تو یہ سب ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ہمیں بتایا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، پنڈلی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن میں، حدیث میں موجود ہیں. تو اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا میں نے تمہارے لیے ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے، نیک اعمال کرو گے جنت ملے گی، اس میں سونے چاندی کے محلات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور اس کے اندر سونے چاندی کے محلات ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، اور یہ تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے ہیں. اور اسی طرح نافرمانوں کے لیے جہنم بھی بنائی ہے، جس میں آگ ہی آگ ہے، جس میں عذاب ہی عذاب ہے، جس میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. اور اسی طرح اللہ کی مخلوقات میں سے جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. تو اللہ کے کہنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم ایمان لے آئے کہ یہ چیزیں ہیں. اس لیے اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، بن دیکھے، بغیر دیکھے اللہ کی ذات اور اس کی مخلوقات پر ایمان لانا. بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مخلوقات پر ایمان لانا. تو متقی وہ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ، واو کا معنی اور کبھی قسم ہے اور حالانکہ بھی ہوتا ہے. یقیمون، یہ لفظ اس میں جو شروع میں یا موجود ہے اس کا معنی تو وہ ہوتا ہے، اور آخر میں وونون موجود ہے اس کا معنی سب ہوتا ہے. تو قائم، قیام، مقیم اردو میں بولا جاتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز.
الصلاۃ کے آخر میں گول تا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. گول تا اور الف اور لمبی تا یہ بھی باقاعدہ علامت آپ پڑھ چکے ہیں, مؤنث اسم کی علامتیں ہوتی ہیں. رہ گئی بات کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے, اسے ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا, اس میں 5 چیزیں 5 شرائط ضروری ہیں. یہ نہیں ہوں گی تو نماز قائم نہیں ہوگی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے جہاں بھی تذکرہ کیا ہے نماز قائم کرنے کا کہا ہے, نماز پڑھنے کا نہیں کہا. قائم کرنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں شریک ہیں یہ آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر 1, نماز وقت پر پڑھی جائے, کیونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض کیا گیا ہے. تو نماز وقت پر پڑھنا بہت ضروری ہے. اور نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب اس کے لیے اذان ہوتی ہے, اور اذان کے ٹائم معروف ہیں. نمبر 2, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا. خشوع خشیت سے نکلا ہے, اس کا معنی ڈر خوف, یعنی جب نماز ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ دل میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور خضوع خضع سے ہے عاجزی انکساری, عاجزی انکساری, یعنی نماز میں 2 چیزیں ادائیگی کے دوران بہت ضروری ہیں کہ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اللہ کا ڈر بھی دل میں ہو. اس کے متعلق سورۃ المومنون میں آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں ڈرتے رہتے ہیں. نمبر 3, سنت کے مطابق نماز پڑھنا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 4, نماز جماعت کے ساتھ. اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جب جماعت کھڑی ہو تو اس کے ساتھ نماز ادا کرو. اس کے علاوہ احادیث سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرضیت بہت واضح ہے. نمبر 5, دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے. خود تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, گھر میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں, گھر کے سربراہ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوٹے بڑے سب کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی تلقین کرے. اس حوالے سے سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے. یہ 5 شرائط ہیں, 5 ضروری چیزیں ہیں جو اقامت صلاۃ سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان 5 کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا الہ الحق آمین. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا, اور اس میں سے جو, مما 2 چیزیں ہیں, من پلس ما. من کا معنی سے وہ تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے, من جانب, من وان, من حیث القوم, اظہر من الشمس. من کا معنی سے ہی ہوتا ہے. اسی طرح ما کا معنی جو ہے, اور جب ما کا معنی جو ہوگا وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, ماحول, ما تحت, ما جرا, ما فوق الفطرت, ما ورائے عدالت وغیرہ. تو یہ اس میں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے ہے, مما میں سے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. وَمِمَّا, اور اس میں سے جو, رَزَقْنَاهُمْ,
ہم نے رزق دیا انہیں. رزقنا جو ہے اس کے آخر میں نون الف نا اور اس سے پہلے جزم آپ نے پڑھا ہے یا اور نا کا سبق معلم القرآن میں. تو نا سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے. آخر میں ہم ہے تو ہم جو ہے فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے, ہم کم تم میں سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں, يُنْفِقُونَ وہ سب خرچ کرتے ہیں. يُنْفِقُونَ اور تنفقون یا اور تا کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں. يُنْفِقُونَ اردو میں استعمال ہوتا ہے نان و نفقہ اور انفاق فی سبیل اللہ, خرچ کرنے کے معنی میں. اس آیت نمبر 3 پر غور کرتے ہوئے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ہمارا ایک نفسیاتی معاملہ حل کیا ہے. وہ نفسیاتی معاملہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. وہ مال 10 روپے ہوں یا 10 لاکھ ہوں, مال ہی ہوتا ہے. بچوں کے حوالے سے تو 10 روپے بھی 10 لاکھ ہیں, اس لیے کہ ان کی تو پراپرٹی وہی ہے نا جو جیب میں ہے. تو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارا نفسیاتی مسئلہ اس طرح حل کیا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے راہ میں خرچ کرو, بلکہ اللہ نے کہا جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. اس بات کو ذرا مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. میرے پاس 2 پین ہیں, میں ایک طالب علم کو دونوں دے دیتا ہوں. اگلے دن میں اسے کہتا ہوں ایک پین اس لڑکے کو دے دو. وہ کہے گا سر میرے ہیں نا, میری مرضی میں دوں نہ دوں. سمجھ آئی؟ اور اگر میں اپنے الفاظ کو تبدیل کر کے نفسیاتی مسئلہ حل کرتے ہوئے کہتا ہوں وہ جو کل میں نے آپ کو 2 پین دیے تھے, میں نے دیے تھے, اس میں سے ایک اس کو دے دو. تو اب وہ اسٹوڈنٹ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا آپ نے دیے تھے, میرے تو نہیں ہیں. تو وہ فوراً خوشی سے دے دے گا. تو یہ ہے نفسیاتی معاملہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس میں سے دینا ہے, آپ کی اپنی کمائی نہیں ہے. اور جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. اور جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے دیا ہے اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے, تو پھر بات بن جائے گی, آسانی کے ساتھ دل راضی ہو جائے گا وہ قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہی سمجھایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے آپ نے دینا ہے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. انفاق کا لفظ عام ہے, فرضی اور نفلی دونوں صدقات پر بولا جاتا ہے. فرضی صدقہ ہوتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں, اور وہ سال کے بعد فرض ہوتا ہے ایسی دولت پر جو پورا سال پڑی رہے. ایسی دولت جو پورا سال پڑی رہے. مثلا آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں جو آپ نے اپنی الماری میں, لاک اپ میں یا کسی دراز میں یا بینک میں رکھ چھوڑے اور وہ پورا سال پڑے رہے, تو سال پر ان کے اوپر 2.5% زکوٰۃ 40واں حصہ فرض ہو جاتا ہے. ان پر 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5 روپے, 2 روپے 50 پیسے سال بعد فرض ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا ہے اور وہ سونا 7.5 تولے ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اور چاندی 52 تولے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اور اسی طرح باقی چیزوں پر تو یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور صدقہ خیرات فرض نہیں ہوتا. تو انفاق کا لفظ عام ہے, فرضی اور نفلی دونوں صدقات پر بولا جاتا ہے. والذین اور وہ لوگ جو, یہ کون لوگ ہیں؟ متقی. یہ کون لوگ ہیں؟ متقی. ھدی للمتقین,
परहेजगारों के लिए हिदायत है। उन मुत्तकीन की सिफात जिक्र हो रही हैं। वल्लजीना, वो लोग जो, अल्लजीना जमा मुजक्कर की अलामत है, तर्जमा जो, जिन्होंने वगैरह किया जाता है। युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं। युमिनून अमन से निकला, अमन, मोमिन, ईमान सब उर्दू में बोला जाता है। वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा, उस पर जो, बिमा, उस पर जो, बी का माना से, साथ वगैरह आप जानते हैं, लेकिन यहां इसका तर्जमा क्या है? पर। यहां इसका तर्जमा क्या है? पर। मा उर्दू में इस्तेमाल होने वालों में से है माहौल, माताहत, मावरा वगैरह। उन जिला, नाजिल किया गया, ये शुरू में पेश और आखिर से पहले जेर, इसमें किया गया का मफहूम होता है। उन जिला, नाजिल किया गया, नाजिल नुज़ूल उर्दू में बोला जाता है। इलई का दो चीजें हैं, इला और का। इला का माना तरफ तक उर्दू में बोला जाता है, मकतूब इलई, मुरसल इलई, अद्दा इलल खैर। और काफ ज़बर का और की, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं। तर्जमा हरफ के साथ, तू, तुझ, आप। इलई का, आपकी तरफ। वमा, और जो, उन जिला, नाजिल किया गया, मिन कबली का, आपसे पहले। आपसे पहले जो किताबें अंबियाए किराम पर नाजिल हुई, उन पर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि वो अपने जमाने के एतबार से सच्ची और मुनज्जल मिनल्लाह थी। अलबत्ता कुरान मजीद नाजिल हो गया तो इसने पिछली किताबों को मनसूख कर दिया, उनका हुक्म खत्म हो गया। अब अमल सिर्फ कुरान मजीद पर किया जाएगा। वह बिल आखिरती, और आखिरत पर, बा का माना पर, हुम, वो सब, युकिनून, यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद क़यामत का दिन है, क्योंकि वो दिन दुनिया के बाद आएगा, इसलिए उसे आखिरत कहते हैं। हुम, वो सब, हुम जब अलग इस्तेमाल होता है तो तर्जमा वो सब करते हैं। युकिनून, यकीन रखते हैं। युकिनून, यकीन उर्दू में बोला जाता है। यही लफ्ज अगर तू के नून होता तो तर्जमा क्या करते? तुम सब यकीन रखते हो। तो ये थी मोमिनों की सिफात। मोमिन वो होते हैं जो अल्लाह को बगैर देखे ईमान लाते हैं, उसकी मखलूकात पर भी ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और हमने उन्हें जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो आपसे पहले तौरात, इंजील, ज़बूर और सहीफे नाजिल हुए हैं उन पर भी ईमान लाते हैं, और जो आप पर नाजिल किया गया है उस पर भी ईमान लाते हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। उलाइका, वो लोग, और मफहूमी तर्जुमा होगा यही वो लोग हैं, अला हुदन, हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। हुम या हिम, इसका तर्जुमा इस्म के आखिर में उनका, उनकी, उनके या अपना, अपनी, अपने किया जाता है। व उलाइका, और वो सब, हुमुल मुफलिहून, ही कामयाब होने वाले हैं। हुम के बाद अल ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका तर्जमा ही किया जाता है। और मुफलिहून के शुरू में जो मीम पेश मुंह है और आखिर से पहले जेर है, ये मुअल्लिमुल कुरान का सबक नंबर 15 है। इसमें जो है करने वाले का मफहूम पाया जाता है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग ही कामयाब होने वाले हैं। कामयाबी से मुराद आखिरत में रज़ा इलाही और अल्लाह की रहमत और मगफरत का हुसूल है। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान। हमारे इस उसलूब में 65% अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, 20% बार बार आते हैं और 15% आपने याद करने हैं। आज के आपके सबक में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो याद करने वाला हो, सुर्ख अल्फाज में से हो। तमाम 5 आयात आपके सामने हैं, इसमें या तो उर्दू वाले अल्फाज हैं या बार बार आने वाले हैं। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्ताआत में से है, इसका माना अल्लाह ही खूब जानते हैं। जाली का 20% में से, लफ्जी तर्जमा वो
اور ترجمہ کرنا کیا ہے؟ یہ وہ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ یہ وہ الکتاب کتاب کاتب کتابت وغیرہ. لا اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے کیسے؟ لا علاج لا تعداد لا جواب لا علم. ریبہ کتاب لا ریب اور ریب و تردد ریب و تردد. فی الحال فی الفور فی الحقیقت وغیرہ. اور ہدن کس سے نکلا؟ ہدایت سے. ہدایت ہادی برحق ہادی کائنات. اور للمتقین میں لامزر لی جو ہے الحمدللہ اور لہذا الحمدللہ اور لہذا. المتقین متقی اور تقوی. الذین 20% میں سے تقریباً قرآن مجید میں 1000 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. یومنون کس سے نکلا؟ امن سے. امن مومن ایمان. اور بالغیب میں با کا معنی پر ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے. اگر سے یا ساتھ ہوتا تو کالے رنگ میں ہوتا کیونکہ اردو میں بہرحال بالکل وغیرہ بولا جاتا ہے. غیب ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. غیبی مدد غیبی طاقت اور غیب بھی بولا جاتا ہے. واو کا معنی اور شان و شوکت عفو درگزر رحم و کرم وغیرہ. یقیمون کس سے نکلا؟ قائم سے. قائم قیام مقیم اور قیامت بھی اسی سے ہے. الصلاۃ اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. صوم و صلات اور مصلی. صوم و صلات کا پابند بھی بولا جاتا ہے اور مصلی بھی. واو کا معنی اور مما دو چیزیں ہیں. من بھی آپ جانتے ہیں اور ما بھی. ہاں جی من جانب من حیث القوم ماتحت ماحول ماجرا وغیرہ. رزقناہم کس سے نکلا؟ رزق سے. رزق رازق اور رزاق. ینفقون نانو نفقہ اور انفاق فی سبیل اللہ. واو کا معنی اور الذین 20% میں سے یؤمنون امن ایمان مؤمن. بما میں با کا معنی پر ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے. اور ما کا معنی جو ماتحت ماحول ماجرا ما فوق الفطرت وغیرہ. انزلہ کس سے نکلا؟ نازل سے. نازل نزول شان نزول انزال وغیرہ. اور الی کا الہ مکتوب الی مرسل الی الداعی الخیر رجوع اللہ وغیرہ. واو کا معنی اور ما کا معنی جو آپ جانتے ہیں. انزلہ بھی آپ جانتے ہیں. ہاں جی من جانب. اور لفظ قبل قبل از وقت چند دن قبل قبل از غذا قبل از طعام قبل الکلام. ہاں جی واو کا معنی اور آخرت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. آخرت اور اخروی زندگی بھی کہتے ہیں اور اس کو اخروی زندگی کہتے ہیں. ہم 20% میں سے یوقنون یقین سے. یقین یقین محکم یقینی بات. اولئک 20% میں سے علی علیحدہ علی الاعلان علی العموم وغیرہ. ہدن کس سے نکلا؟ ہدایت سے. ہدایت ہادی برحق ہدایت یافتہ وغیرہ. من جانب. اور رب ہمارے رب کا نام ہے. ہاں جی واو کا معنی اور اولئک وہ اور ہم کا معنی وہ سب دونوں 20% میں سے. اور المفلحون کس سے نکلا؟ فلاح سے. فلاح و بہبود فلاح ادارے فلاح دارین. آپ پوری 5 آیات آپ کے سامنے ہیں اور ماشاءاللہ سارے کے سارے الفاظ اکثریت اردو میں استعمال ہو رہی ہے اور بہت کم ہیں جو 20% ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.